مکمل ناول لو برڈز منتہا چوہان۔ گاڑی جھٹکے سے رکی، سامنے ہی وہ رستہ روکے کھڑی تھی۔ انشرا نے ایک آنکھ ونک کرتے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھوں کی گرفت مزید سخت کر گیا۔ ایس پی باہر نکلو، کام ہے آپ سے۔ وہ اپنے ناخنوں پہ پھونک مارتے اس کی گاڑی کے بونٹ پہ ٹیک لگاتی اطراء کے حکم صادر کر گئی۔ ولی نے غصہ ضبط کرتے خود پہ کنٹرول پاتے باہر نکلتے اسے اپنی گاڑی سے دور کر گیا کہ وہ یکدم اس کی باہوں کا ہار بن گئی۔ ارد گرد لوگوں کا اتنا ہجوم نہ تھا، لیکن جتنے بھی لوگ وہاں اس وقت موجود تھے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے۔ یہ پاکستان تھا، اور پاکستان میں یہ سبھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دور ہٹو! وہ فوراً اس کو خود سے پرے جھٹک گیا تو وہ برا سا منہ بناتے ارد گرد دیکھتی اس کے پاس آئی۔ ایس پی اتنا بھاؤ کیوں کھا رہے ہو؟ ایک کمپلین لکھوانی ہے، انشرا نے منہ بناتے کہا۔ تو پولیس اسٹیشن جا کے لکھواؤ۔ وہ واپس پلٹا کہ انشرا پھر سے راہ میں حائل ہوئی۔ ایس پی میری رپورٹ تم ہی لکھو گے اور مسئلہ بھی تم ہی حل کرو گے، کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ وہ اس کے کندھے سے کندھا ٹچ کرتے دھیرے سے بولی۔ اچھا بیٹھو گاڑی میں، تمہارا مسئلہ حل کروں۔ وہ بھی اب فارم میں آیا، اور انشرا شمسی تو وارثت کے ہوتے فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ اب گاڑی کی اسپیڈ تھی اور انشرا کی چیخیں، اسے گاڑی کی تیز اسپیڈ سے ڈر لگتا تھا، اور ایس پی ولی نے اسے اچھے سے سبق سکھاتے گاڑی کو ایک پہاڑی کے قریب لے جاتے جھٹکے سے روکا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بہت پرسکون انداز تھا۔ انشرا شمسی نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے حواس درست کرتے ایس پی ولی خان کی جانب خالی خالی نظروں سے دیکھا، اور اگلے ہی پل گہرے سانس بھرتے وہ آگے بڑھ کے اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئی۔ ولی اس کے اس عمل پہ ایک دم تھما تھا، اس کے دونوں اعتراف گھٹنے ٹیکے وہ اس کا گریبان تھامے اپنی جانب جھٹکا دی گئی، اور شدت سے اس کے لبوں پہ قابض ہوئی اور اس کے ہونٹوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ بالکل چپ چاپ اسے دیکھے گیا، جبکہ وہ اس کے لبوں پہ جھکتی اس کی سانسیں انہیل کرتی اس کو سیٹ کی پشت پہ ٹکا گئی۔ جارحانہ انداز میں کٹ لگاتے ذرا سا پیچھے ہٹتے اپنی سانسیں بحال کرتے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسی تمام کارروائی میں ولی نے ساتھ نہ دیا، لیکن اسے روکا بھی نہیں۔ کیا ہوا؟ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ وہ پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یہ سزا تھی، آئندہ گاڑی تیز چلائی تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے جارحانہ انداز میں اسے اپنی طرف کھینچ گئی، جبکہ اس کی کمر اسٹیئرنگ پر جا لگی۔ جب اچانک ہی ولی نے گاڑی سٹارٹ کرتے اسٹیئرنگ گھمایا تو وہ بھی جھولتی دوسری جانب نکلی۔ وہ دوسری طرف جھول کے گرتی اس سے پہلے ہی ولی نے اسے کھینچ کے اپنے سے قریب کرتے اب کی بار اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، اور ساتھ ہی گاڑی کو ریورس گیئر پہ ڈالتے فل اسپیڈ پہ چھوڑا۔ انشرا کی تو سانسیں ہی رک گئی، گاڑی کی اسپیڈ نے اس کے آسان خطا کر دیے تھے۔ وہ ولی کے ساتھ بری طرح چپکی، اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ ولی اس کے نازکی کو اب ایک ہاتھ سے محسوس کرتے اس کے لبوں پہ شدت ڈھاتے گاڑی کو ایک جھٹکے سے روک گیا۔ وہ اس کی گود میں اچھل کے واپس بیٹھی، جبکہ اس کے گلے کے گرد اب بھی باہیں سختی سے حمائل کی ہوئی تھی۔ ایس پی، وہ گہرا سانس بھرتے اپنے سرخ کندھاری ہونٹوں کو غصے سے مروڑتی ولی کو گھورنے لگی، جو سیٹ کو ذرا سا پیچھے کرتے اسے فرصت سے نہارنے لگا۔ اتنی اسپیڈ میں کون چلاتا ہے پاگل ایس پی؟ اوپر سے میری سانسیں روکی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ وہ اب کی بار گھبرائی۔ دس از دیٹ یو وانٹ؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ ڈالتا اسے خود پہ جھکا گیا۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے یا جانی لور؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا چلا رہی ہوں؟ وانیہ کے بار بار چلانے پہ سعدیہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرا پاؤں دیکھیں، اس میں کانٹا چبھ گیا، مجھے درد ہو رہی ہے مما، پلیز نکال دیں ورنہ میں اس درد سے مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل چلاتے پورا گھر سر پہ اٹھائے ہوئے تھی۔ وانیہ ریلیکس ہو جاؤ، اتنا بڑا کانٹا نہیں جتنا تم نے شور مچایا ہوا ہے۔ سعدیہ بیگم نے پھر سے اسے ڈپٹا تو وہ منہ بنا گئی، لیکن آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ حاتم بیٹا یہاں آئے۔ وہ جو صبح صبح حاتم کو ہاسپٹل جاتا دیکھ رہی تھی فوراً اسے پکارا۔ کیا ہوا چچی جان؟ وہ ایک نظر اس ڈرامہ کوئن وانیہ شاہ کو دیکھتا دوسری نظر سعدیہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ بیٹا دیکھنا تو، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، نہ دیکھنے دے رہی ہے نہ چپ کر رہی ہے، عجیب شور شرابہ مچایا ہوا ہے اس نے۔ وہ زچ آ رہی تھی۔ حاتم نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اسے تقریباً 12 سال چھوٹی تھی، اور وہ اس کو اپنے قدموں میں بٹھانا چاہتی تھی۔ حاتم نے دانت پیستے اس کے نرم و ملائم پیروں کی جانب دیکھا جو ہاتھ لگائے میلے ہوتے۔ حاتم اور وقت ہوتا تو انکار کر دیتا،
پر اپنی چچی جان کو منع نہیں کر سکا۔ صوفے پہ ایک طرف پرجمان ہوتے وہ اس کا پاؤں اٹھاتا اپنی تھائی پہ رکھ کے دیکھنے لگا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وانیہ کو کچھ سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ وہ پیچھے جا گری، اس کا سر صوفے کے آرم سے جا لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میرا پاؤں دیکھ رہے ہیں یا میرا سر توڑنے لگے ہیں؟ وہ منہ بناتے بولی۔ اتنے میں سعدیہ بیگم کچن کی جانب پڑ چکی تھی۔ میرا بس چلے تو تمہارا سر پھوڑ دوں، وہ دانت کچکچا کے بولا۔ میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ 2 نمبر ڈاکٹر، وہ آگے ہوتے سے لڑنے مرنے کو تیار ہوئی۔ حاتم نے ایک نظر اس کی سوئی کلائیوں پہ ڈالی۔ اس نے واقعی کبھی چوڑیاں نہیں پہنی تھی۔ ڈونٹ وری، ایک دن وہ بھی پہنا دوں گا، اسے تنزن کہتا وہ اس کے پاؤں سے چھوٹا سا کانٹا چبھا تھا وہ نکال گیا۔ چیک کرو، فیل ہو رہا ہے کانٹا؟ اور درد؟ اٹھتے ہوئے بولا۔ وانیہ نے پاؤں نیچے رکھا تو اب اسے درد نہ ہوا۔ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا، وہ خوشی سے چہکی۔ تو حاتم نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے باہر کی جانب راہ لی۔ ارے 2 نمبر ڈاکٹر، بات تو سنو، اپنی فیس تو لیتے جاؤ، وانیہ نے اسے ناک چڑھاتے ہوئے پیچھے سے پکارا تو اس نے غصے سے مڑ کر وانیہ کی جانب دیکھا۔ اپنی یہ زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کر لو نا، یہی میری فیس ہے، اور خبردار پیچھے سے مجھے آواز دی۔ وہ اسے غصے سے وارن کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایا اپنا پاؤں ٹھیک ہو جانے پہ بہت خوش تھی کہ تبھی وہ یوں ہی بے دہانی میں گیلری کی جانب بڑھ گئی۔ ڈاکٹر حاتم اپنی گاڑی میں بیٹھتے جا رہا تھا تو دوسری طرف سے لو برڈس کی گاڑی اندر جاتی دکھائی دی۔ سامنے ہی ایک بنگلہ تھا جہاں وہ لو برڈس رہتے تھے۔ وانیہ نے اندر آتے فوراً اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ ارے لڑکی، آرام سے، ابھی کانٹا چبھا ہوا تھا تو چلا نہیں جا رہا تھا اور اب ایسے بھاگ رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے اسے ڈپٹا، جبکہ وہ انسنی کرتی اپنے کمرے میں پہنچتے دوربین نکالتے کمرے کی لائٹس آف کیے اپنے کمرے کی ونڈو کے پاس چھپ کے بیٹھتی، ان کو نظر میں رکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چپکے انداز کے اندر کی جانب بڑھتے، ساتھ لپ کسنگ بھی کر رہے تھے۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ وانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ وہ فوراً پیچھے ہوتے اپنے دل کی اتھل پھتل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی آنکھیں میچ گئی۔ توبہ توبہ، کتنے بے شرم ہے یہ! بندہ بیڈ روم میں رومانس کر لے، جدھر دیکھو شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگلیوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بس ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں۔ وانیہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن تجسس طبیعت کی بنا پر پھر سے دوربین لگائے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے کمرے کی ونڈو سے ان کا پورا گھر کا ایریا ہی دکھائی دیتا تھا۔ وانیہ ان دونوں کالج سے فری تھی، کرنے کو کچھ تھا نہیں تو یہی کام کر رہی تھی۔ اب وہ کمرے میں گھستے، فیری لائٹس آن کرتے، وہ پھر کسی بات پہ مسکراتے، ایک دوسرے کو ہگ کرتے، گھماتے، کسنگ پہ آ گئے، اور اب جنونی ہوتے ایک دوسرے کو باہوں میں بھرے ہوئے ساری حدیں پار کرتے جاتے، ساتھ ہی سارے پردے گرا گئے۔ یہیں پہ وانیہ کی بس ہوئی۔ اللہ معافی، میں بھی کیا ان کی جاسوسی کرنے لگی؟ فوراً جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتے وہ منہ سے لگا گئی۔ کیا ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ اوف! توبہ توبہ، ان کے ایریا میں یہ کپل نیا نیا شفٹ ہوا تھا، شاید انہوں نے یہ بنگلہ خریدا تھا، پر وانیہ کو یہ تجسس تھا کہ وہ صرف 2 اکیلے ہی وہاں رہتے ہیں، ان کی فیملی کا اور کوئی ممبر کیوں نہیں؟ یہ سوچ آتے وہ ان کی جاسوسی کرنے پہ معمور ہو گئی۔ وہ بہت کم ہی گھر پہ پائے جاتے، اور جب بھی وہ گھر ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہی ہوتے، نہ دن دیکھتے نہ رات۔ وانی وانی، باہر سے سعدیہ بیگم کی آواز سنتی وہ چونکی اور اٹھ کے باہر بھاگی۔ جی مما، فوراً کچن میں آؤ، ہاتھ بٹاؤ میرا۔ وہ اسے آرڈر لگاتی خود واپس کچن میں چلی گئی، جبکہ وانیہ کی ایک بار نگاہ پھر سے سامنے بالکنی میں جا ٹھہری، جب اس وقت صرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ سرد آہ بھرتی، سر جھٹکتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سلطان پیلس تھا جہاں 3 افراد رہتے تھے، سعدیہ بیگم، ان کی بیٹی وانیہ اور ان کا بھتیجا حاتم سلطان۔ حاتم سلطان کے والدین کی کچھ عرصہ پہلے آگے پیچھے قدرتی طور پہ ڈیتھ ہو گئی، جبکہ وانیہ کے والد روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان تینوں کی زندگی کا محور بس ایک دوسرے کے ساتھ ہی جڑا تھا، خوشی ہو یا غم، بس ان تینوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ان کا فیملی بزنس تھا جو سعدیہ بیگم کے منہ بھولے بھائی نواز خان سنبھالتے تھے، جن کے شوہر کے دوست اور بزنس پارٹنر بھی تھے اور بہت قابل اعتبار شخص بھی۔ پلیز مما جان، مان جائے نا، صرف ایک دن کی ہی بات ہے، جانے دینا۔ وانیہ شاہ کو کالج سے فری ہونے پہ دوستوں کے ساتھ ٹرپ کے لیے مری جانے کا پروگرام بن گیا، لیکن اسے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ 2 دن سے لگاتار وہ اپنی مما سے اجازت لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سعدیہ بیگم اسے کسی صورت بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی وانیہ اتنی ہوشیار اور چالاک نہیں، وہ اپنی حفاظت کیسے کرے گی؟
اور ایک دن اور رات کے لیے وہ اسے خود سے دور کر دے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کی جان بستی تھی اپنی اکلوتی بیٹی میں، سب سے زیادہ اس کے نخرے بھی وہ خود اٹھاتی تھی اور سختی بھی خود ہی کرتی، پر ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ضدی اور نازک مزاج ہو گئی تھی، اور شرارت تو حد سے زیادہ تھی۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو اتنی دور نہیں بھیج سکتی، اور وہ بھی ایک رات اور دن کے لیے۔ میرا دل نہیں مانتا میرے بچے، انہوں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مما پلیز جانے دینا، میری سب فرینڈز جا رہی ہیں، ایک میں ہی نہیں ہوں گی، اور میرا دل اتنا کرتا ہے کہ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کروں، گھوموں پھروں، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں جانے دیا۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں مری دیکھ لوں، پہاڑوں پہ برستی برف دیکھوں، پلیز مما مجھے جانے دے، پلیز 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 پلیز۔ اور پھر سے ان کے سینے کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے بار بار انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی فضول کی ضدوں سے اب تنگ پڑنے لگی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں ہی اس نے ضد کر کے ایک بہت مہنگا موبائل لیا تھا، حالانکہ سعدیہ بیگم نے منع کیا ہے، لیکن بیٹی نے ایک نہ سنی اور اس نے لے کے ہی دم لیا۔ اچھا میں سوچوں گی، فی الحال اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرو اور جا کے سو جاؤ، انہوں نے نیم رضامندی کے ساتھ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو کو دیکھتے کہا۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ مما، یو آر دا ورلڈ بیسٹ مما، خوشی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی، جبکہ کچھ عرصے قبل جب وہاب شاہ زندہ تھے تو وہ اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے، کہ ایک بار سعدیہ بیگم نے ٹوک دیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر کے خراب کر رہے ہیں؟ لڑکی ذات ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے اس نے۔ سعدیہ بیگم فی الحال ایسی باتیں نہ کریں، میرے لیے میری بیٹی میری شہزادی ہے، اور جو میری بیٹی کی زندگی میں آئے گا وہ اسے ملکہ بنا کے رکھے گا، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ ان کی باتوں کو یاد کرتے سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اف، بس کریں ایس پی، اور کتنا سونا ہے، اٹھ جائیں۔ وہ کوئی تیسری بار اسے اٹھاتے ہوئے آئی، لیکن اٹھ اس سے مس نہ ہوا۔ ساری رات جگائے رکھتی ہو، اپنی شدتوں سے نٹھال کر دیتی ہو، اور پھر اب دن کو بھی نہیں سونے دیتی۔ آخر تمہیں چاہیے کیا میری جان کے عذاب؟ وہ کروٹ بدلتا اسے اپنے اوپر گراتا اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ میرے ساتھ اب کچھ کیا ایس پی، تم منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ اے پنک کیوں ہو رہی ہو؟ ساتھ دو میرا۔ پینک کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اسے تھوڑا ڈپٹ گیا۔ پردے تو آگے کر لیں ایس پی۔ وہ اس کے کندھے پہ چپت مارتے مسکراتے ہوئے بولی۔ چھوڑو، کوئی نہیں دیکھتا، وہ لاپرواہی سے بولا اور اس پہ جھکا۔ آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہوگا؟ سامنے رہتی ہے ایک لڑکی، ایک دن میری نظر پڑی، اس کی نظریں ہمارے گھر پہ ہی ہوتی ہیں۔ مجھے دیکھ کے بجائے ہیلو ہائی کرنے کے فوراً نظریں پھیر کے چھپ گئی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ انشرا اسے ڈیٹیل سے بتا رہی تھی۔ چلو دیکھنے دو، لڑکی ہی ہے نا، کچھ سیکھ لے گی۔ وہ پھر بھی سیریس نہیں لے رہا تھا، اس کی گردن میں منہ چھپاتا وہاں لو برڈز بنانے لگا، جو ان دونوں کا فیوریٹ کام تھا۔ ایس پی سٹاپ، وہ لڑکی ہے، وہ دیکھ لے۔ واہ، اگر اس کی جگہ کوئی لڑکا، زبان کھینچ لوں گا تمہاری، جو کوئی فضول کی بکواس کی تو۔ وہ اس کا گلا اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا، لیکن دباؤ بالکل نہ بڑھایا۔ لگا نا برا؟ مجھے بھی لگتا ہے جب کوئی اس طرح کی بات آپ کریں، سمجھے آپ؟ واٹ ایور۔ ولی نے بستر کو ایک دم چھوڑا، اس کا سارا موڈ اس کی حسین بیوی نے پل میں خراب کیا۔ منہ پہ ہاتھ پھیرتا وہ اپنے ڈولے اور مسلس کو ایک بار آئینے میں روز کی طرح سراہتا اپنا موبائل اٹھا کے چیک کرنے لگا۔ اس نے 2 دن کا آف لیا تھا، اسے دن بھر کی رپورٹ سینڈ کر دی جاتی۔ سنو ایس پی، آج آپ کو چھٹی ہے تو کہیں گھومنے چلیں؟ وہ کروٹ کے بل لیٹی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، موڈ نہیں۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے باڈی بلڈر وجود کو دیکھتا آنکھوں ہی آنکھوں میں ماشاء اللہ بول گیا۔ وہ کبھی کبھار خود پسند ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کے قریب آئی۔ میرا موڈ تو ہے نا، وہ اس کی شرٹ لیس سینے پہ ہاتھ پھیرتی خمار آلود لہجے میں بولی۔ تمہیں کس چیز کا موڈ ہو رہا ہے، ذرا کلیئر کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں پھر سے اپنے لیے طلب دیکھتا محسوس ہوا، اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ فائنلی وانیہ کو مری جانے کی اجازت مل گئی تھی، اور وہ اپنی کالج کی دوستوں کے ساتھ مری جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بیگ اٹھائے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتے فون پر اپنی دوست مریم کے ساتھ محو گفتگو تھی کہ اچانک سے اس کی زوردار ٹکر حاتم شاہ کے ساتھ ہوئی۔ بیگ اور موبائل چھوڑ کر سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی لڑکتی وہیں سیڑھیوں سے نیچے گرتی، حاتم شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔
ہائے میرا موبائل، میرا بیگ، سب کچھ گرا دیا، آپ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ سن کی ڈاکٹر۔ اس کی بات پہ حاتم اس کی اتنی تیاری دیکھتا ٹھٹکا تھا جسے وہ کہیں جا رہی تھی، اور اب اس کی سوالیہ نظریں نیچے کھڑے اپنی چچی جان کے اوپر تھی، جبکہ وانیہ اب اس سے خود کو چھڑاتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے جا کر اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ تھینکس گاڈ میرا موبائل بچ گیا، ورنہ سن کی ڈاکٹر کو میں نے نہیں چھوڑنا تھا۔ چچی جان یہ کہاں جا رہی ہے؟ حاتم نے بہت سنجیدگی سے اپنی چچی جان سے پوچھا۔ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ مری جا رہی ہوں، اور اب تم میری مما کو مت ورغلانا میرے خلاف، وہ آلریڈی مجھے اجازت دے چکی ہیں تو ولن بننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن دیتے انگلی اٹھا کے کہا۔ نہیں چچی جان یہ نہیں جائے گی۔ اچانک سے ڈاکٹر حاتم کی بات سنتے ہوئے وانیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ جب میری مما نے مجھے اجازت دے دی ہے آپ کا کوئی حق نہیں بنتا اس طرح مجھے روکنے کا۔ وہ تھوڑا بدتمیزی پہ اتر آئی۔ حاتم کالج فرینڈس کے ساتھ ساری مل کے جا رہی ہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی ان کے ساتھ ہوگا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، سعدیہ شاہ نے حاتم کو سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ وانیہ کو اپنی مما کو یوں صفائی دیتے ہوئے بالکل اچھی نہ لگی۔ وہ کون ہوتا اس کی مما سے صفائیاں لینے والا؟ نہیں چچی جان یہ نہیں جائے گی، مجھے کسی بھی سیکیورٹی گارڈ پر کسی بھی ادارے پہ اتنا یقین نہیں کہ اس کو اکیلے کسی کے بھی ساتھ بھیج دوں، اس لیے اس بات کو یہیں ختم کریں۔ وانیہ اندر جاؤ، وہ جواب دیتا حق سے بول رہا تھا، اور وانیہ کے تو پیر لگی سر بجھی تھی۔ ہرگز نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جا رہی ہوں، اور خبردار آپ میرے راستے میں آئے تو۔ اس کی ٹون یک دم بدلی تھی۔ ڈاکٹر حاتم نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی اور اپنی چچی جان کی جانب دیکھا۔ وانیہ اندر جاؤ۔ سعدیہ شاہ بھی اب کی بار حاتم کی زبان بولی تو اس نے مزید آپے سے باہر ہوتے غصے سے حاتم کو دیکھا۔ ماما آپ مجھے اجازت دے چکی ہیں، اب اس سن کی ڈاکٹر کی وجہ سے آپ مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ وانیہ وہ نم لہجے میں رو رہی تھی، جبکہ سعدیہ شاہ کی آواز اونچی آواز سے پکارنے پر وہ ایک دم سہم گئی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ اندر۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصے سے بولی تو وانیہ ڈاکٹر حاتم کو غصے سے گھورتی اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ چچی جان میں جانتا ہوں آپ کو میری بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اتنی دور اس کو ایسے بھیج دیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اپنی چچی جان کے قریب ہوتا ان کا ہاتھ تھامے دھیمے لہجے میں سمجھاتے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا وہ باہر نہیں جائے گی، اس کمرے میں ہی بند رہے گی، اور کمرے میں اس کا ایک ہی مشغلہ ہوتا، سامنے والے بنگلے میں موجود لو برڈز کی جاسوسی کرنا۔ کالج ٹرپ پہ نہ جانے کا دکھ وانیہ کو بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ پورا ایک ہفتہ وہ باہر ہی نہ نکلی، نہ اپنی دوستوں سے بات کی، یہاں تک کہ سب سے اس نے بات چیت بند کر دی۔ اس کی مما اسے بلاتی تو وہ اگنور کر کے اپنے کمرے کی جانب پڑ جاتی۔ کھانا پینا بھی وہ اپنے کمرے میں ہی منگوا رہی تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی نہ ہی سامنے آتی۔ ایسے میں سعدیہ شاہ اس بات کی ٹینشن لیتے ہوئے بیمار پڑ گئی، انہیں بہت تیز بخار ہو گیا۔ حاتم گھر آیا تو اسے چچی جان کے بخار میں مبتلا ہونے کی خبر ملی تو وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا ان کے کمرے کی جانب پڑا، ان کا بخار چیک کیا اور انہیں میڈیسن دیتا۔ وہ ملازمہ سے ان کے لیے نرم غذا بنانے کی ہدایت دیتا، واپس ان کی جانب مڑا۔ کس چیز کا اسٹریس لے رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ وہی نرم خو لہجہ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اس وقت سعدیہ شاہ کو وہ اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوا۔ حاتم زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، اور دوست کم دشمن زیادہ ہیں، اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہو، اس لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ وانیہ شاہ کی رخصتی کر دوں۔ ان کی بات پر ڈاکٹر حاتم ایک بار کو چونکا۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ گھر کے اندر وانیہ محفوظ ہے۔ وہ الجھا تھا۔ جانتی ہوں محفوظ ہے، لیکن دن بدن اس کی ڈیمانڈس بڑھ رہی ہیں، وہ کہیں غصے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے۔ ڈر لگتا ہے اس بات سے، اور میں جانتی ہوں کہ تم اسے سنبھال لو گے، تمہارے بچپن کی منقوہ ہے وہ یہ بات وہ نہیں جانتی، لیکن تم تو جانتے ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم دونوں کا نکاح دوبارہ کروں گی اور رخصتی بھی ساتھ ہی کر دوں گی۔ ان کی بات پہ حاتم نے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بناتے ہوئے تھوڑی کے نیچے رکھتے گہری سوچ میں ڈوبے انہیں دیکھا۔ آپ جانتی ہیں وہ بھی 18 سال کی نہیں ہوئی، کیا یہ صحیح ہے؟ حاتم تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا۔
3 ماہ بعد وانیہ 18 کی ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں اس کی ماں ہوں، اس کی سرپرست۔ میں اس کی شادی کرنے کا حق رکھتی ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح اور رخصتی کر دیں گے۔ وہ بھی بہت سادگی کے ساتھ۔ انہوں نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ اس ایک سوال پہ حاتم شاہ نے سعدیہ شاہ کو ایک مشکل دوراہے پہ لا کھڑا کیا۔ ہونا پڑے گا، تم اس کی فکر نہیں کرو، اسے میں سنبھال لوں گی، تم شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے پورے حق سے کہا۔ تو حاتم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گاڑی میں تھے جب اچانک ان کی گاڑی پہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ انشرا ڈاؤن، وہ چلایا۔ انشرا نے نیچے جھکتے اس کی گاڑی کی ڈیش بورڈ سے گن نکالتے جوابی فائرنگ کی۔ ولی نے گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا دیا اور خود ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے ایک اور گن نکالتا وہ بھی فائر کرنے لگا۔ انشرا فائر کرتی گاڑی کی سپیڈ تیز دیکھتی وہ چکرا گئی۔ اسے گاڑی کی تیز سپیڈ سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اور اب بھی وہ چکرائی کہ اس پل کسی نے اس پہ گولی چلائی۔ گولی شیشہ توڑتی اندر آئی تھی، پر وہ اس سے پہلے چکرا کے نیچے گری۔ گولی گاڑی کی سیٹ کے پشت کو لگی۔ ولی کا دل بول اٹھا، اگر وہ نیچے نہ گرتی تو گولی سیدھی اس کے سر میں لگتی۔ انشرا اوپر نہیں آنا، وہ گہرا سانس بھرتے بولا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ اب بھی جوابی کارروائی کرتا ان کی گاڑی کے ٹائر پنکچر کر گیا۔ تبھی اس کی گاڑی کو پولیس وین نے کور کیا اور وہ فائرنگ کرنے والوں کو جوابی کارروائی کرتے ناکام کر دیا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ غنڈوں کی گاڑی دیکھتا لب بھینچ گیا جو ایک درخت سے ٹکرائی تھی، اور اب اس کے بونٹ میں آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ پل بھر میں سب کچھ انڈر کنٹرول ہوا۔ ولی نے انشرا کو سیٹ کے نیچے سے باہر نکالتے اپنے سینے سے لگایا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ ٹھیک ہونا؟ وہ اس کی حالت دیکھتا تھوڑا پریشان ہوا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے اسے حوصلہ دیا۔ وہ ہمیشہ اس کا حوصلہ بنتی آئی تھی، آج کیسے توڑتی تھی؟ دونوں باہر نکلے تو وہاں 3 سے 4 غنڈے تھے، ان میں سے 3 مارے جا چکے تھے، ایک زخمی تھا جو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا کہ تبھی ذرا سا دھیان بٹا اور اس شخص نے پولیس انسپیکٹر کی گن نکالتے ایس پی ولی پہ فائر کیا۔ پر اسی لمحے انشرا اس کے آگے آ گئی اور گولی اس کے بازو میں چھید کرتی نکل گئی۔ وہ چیخ مارتے پیچھے ہوتے جھٹکا کھا گئی۔ انشرا! وہ اسے ایک ہاتھ سے تھامتا اگلے ہی پل اس شخص کی کنپٹی پہ سیدھا فائر کر گیا اور وہ زمین بوس ہوا۔ ولی نے انشرا کی جانب دیکھا۔ اس نے عشق کی انتہا کر دی، کیونکہ ایسا پاگل لڑکی۔ وہ روحان سے ہوتے بولا، جبکہ وہ درد برداشت کرتی مسکرائی، یہی تو لو ہے۔ وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ ولی اسے باہوں میں بھرے گاڑی میں ڈالتا ہاسپٹل کا رخ کر گیا۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی مما، میں اس سنکی ڈاکٹر کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ جیسے ہی وانیہ کو اس کی نکاح اور رخصتی کی خبر ملی، وہ انہی قدموں پہ بھاگتے ہوئے اپنی مما کے کمرے میں آئی اور اب غصے سے اس نکاح سے انکار کر رہی تھی، جس پر سعدیہ بیگم کو انتہائی غصہ آیا۔ وانیہ، تمہارا اس کے ساتھ بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا اور یہ تمہارے بڑے بابا کی خواہش پہ ہوا، تمہارے بڑے پاپا اور تمہارے بابا کے کہنے پہ، جو کہ اب دونوں اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہی کی خواہش تھی کہ تم ان کی بہو بنو، اور میں نہیں چاہتی کہ اب مزید دیر کی جائے، اس لیے سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ لیا، اور اب مزید اس سے زیادہ صفائی نہیں دوں گی۔ بیٹی ہو اس لیے بتا رہی ہوں، جان سے عزیز بھی ہو۔ مما، یہ میرے ساتھ ظلم کر رہی ہیں آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن پلیز بس 2 نمبر سن کی ڈاکٹر سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ابھی مجھ پہ اتنا روب جماتے ہیں، تو جب آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گی تو وہ تو مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے۔ پلیز مما، آپ جیسے کہیں گی ویسے کروں گی، بس ان سے میری شادی مت کروائیں۔ وہ التجائیہ انداز میں بولتی انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ وانیہ، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس کے نکاح میں ہو، اس کے علاوہ میں تمہاری کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے مما، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا، اور اب آپ اچانک کہہ رہی ہیں کہ میں اس شخص کو اپنا شوہر مان لوں، جس شخص سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ اپنی نفرت کا برملا اظہار کرتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھنا بھول ہی گئی تھی۔ دروازے سے اندر کمرے میں داخل ہوتے حاتم کے قدم پوری طرح ٹھٹ گئے۔ وانیہ کی پیٹھ تھی، اس نے حاتم شاہ کو اندر آتے نہیں دیکھا۔ اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے وانیہ، ورنہ تم اپنی ماں کا مرا وہ منہ دیکھو گی۔
سعدیہ شاہ نے پہلی بار اسے غصے سے ڈانٹ کر کہا تو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھنے لگی، جس پر سعدیہ شاہ کا دل بری طرح پسیجا۔ لیکن آج اگر وہ نرمی کرتی تو وہ مانی کرتی، اس لیے سختی سے سپاٹ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا تو وہ روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ دروازے میں استادہ حاتم شاہ کو دیکھتی ایک نفرت کی نگاہ اس پر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اچانک سعدیہ شاہ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ حاتم نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دے کے بٹھایا۔ پانی پلاتے ان کو حوصلہ دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حاتم پوری طرح ان کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، فکر نہیں کرو، دکھی لہجے میں بولتے وہ اپنی آنکھیں میچ گئیں، جبکہ حاتم شاہ کا ہاتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی انسیکیورٹی دیکھتے ہوئے حاتم شاہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ حاتم، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت غلط باتیں کر جاتی ہے، تمہارا دل بھی دکھاتی ہے، لیکن پھر بھی میری تم سے یہی درخواست ہے، کبھی بھی اس کی باتوں پہ آ کر اس سے باز پرس مت کرنا۔ وہ معصوم ہے، جس طرف ڈالو گے ڈھل جائے گی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی کی باتیں سنتے ہوئے حاتم کے دل میں اس کے لیے نرم جگہ بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے جگہ صاف کر رہی تھی۔ اچھا چچی جان، آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں وانیہ سے بیزار ہوا تھا، لیکن اپنی چچی جان کو مطمئن کر گیا۔ ان کے چہرے پہ سکون سا دیکھتے ہوئے حاتم کو بھی سکون آنے لگا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں اب؟ وہ ڈاکٹر ماریہ سے پوچھتا بے چین لگا۔ ڈونٹ وری، شی از فائن، اینڈ ایک خوشخبری بھی ہے ایس پی صاحب۔ ڈاکٹر تھوڑا مسکرائیں، وہ اس کا پولیس یونیفارم دیکھ چکی تھی۔ وہ جو اندر کی جانب بڑھنے لگا تھا ایک پل کو تھم سا گیا۔ یو آر گوئنگ ٹو بی فادر، کانگریچولیشنس، وہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جہاں ایک پل کو گہری سنجیدگی چھائی تھی، ڈاکٹر ماریہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ وہ کافی ویک ہے، انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے، شاید ان کے پہلے بھی کوئی سرجری۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا اندر کی جانب بڑھا، جہاں وہ ایک طرف بستر پہ بیٹھی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح ملک کی حفاظت کا کام کرتی تھی، کوئی پوسٹ نہیں تھی اس کی، لیکن وہ اپنے اندر جذبہ شوق جنون رکھتی تھی۔ اپنے شوہر سے ہی سیلف ڈیفenس سیکھا، مارشل آرٹ سیکھا اور گن چلانا بھی، اور ایک بار کے ہوئے حادثے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ جب اسے اپینڈکس تھی، اس نے احتیاط نہ کیا، وہ بری طرح گری اور اس کی اپینڈکس پھٹ گئی۔ اس وقت جو ایمرجنسی میں اس کو آپریٹ ہوا، اس میں اس کی رائٹ سائڈ بیبی ٹیوب بھی مسئلہ آ گیا، جس پہ ڈاکٹر نے پریگنینسی کے بہت کم چانس بتائے تھے، اور اگر کبھی ہو بھی گئی تو بہت زیادہ پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے طبی ولی نے سوچ لیا تھا وہ بچہ نہیں کریں گے۔ جب زندگی کے کسی موڑ پہ بچے کی کمی محسوس ہوئی تو وہ بچہ اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن انشرا کو لے کے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پر آج کی خبر سنتے وہ شوق میں تھا اور بنا پلک جھپکتے انشرا کو دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ کہیں بھی ڈھونڈنے سے خوشی نہیں دکھائی دے رہی تھی، ہاں ایک فکر تھی، اور وہ فکر انشرا اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس کی فکر پہ انشرا مسکرائی تھی۔ وہ آگے بڑھتے شدت سے اسے گلے لگا گیا، گہرے سانس بھرتا وہ خود پہ قابو کر رہا تھا۔ ایک دم سے اسے انشرا کو کھونے کا احساس جاگا۔ کیا ہو گیا ایس پی؟ میں ٹھیک ہوں، میرا ایس پی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، بس اتنا ہی بول پائی۔ انشرا، اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے چومتے ہوئے بولا۔ گولی چھو کے گزری ہے پر درد ہے، وہ منمنائی، جبکہ چہرے پہ بھرپور مسکان تھی۔ اس کے بازو کو چومتے وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ اس کے پیٹ کو چھوتے بہت محبت سے بولا۔ آئی نو، مجھے اپنا اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ جب چاہے نواز دے۔ اگر اس نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو آگے کے مرحلے کو بھی وہی آسان کرے گا نا۔ وہ اس سے بہت دھیرے سے بولی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے باہر آیا، بہت احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا۔ انشرا، اب بہت احتیاط کرنی ہوگی، اور اب تم میرے ساتھ کسی مشن میں نہیں جاؤ گی۔ ایس پی، یہ زیادتی ہے، وہ نروٹھے انداز میں بولی تو ولی نے لب بھینچے۔ جب تک فری نہیں ہو جاتی تب تک میری بات ماننی ہوگی، وہ قطعی انداز میں بولا۔ ہائے اوئے، ایس پی کو اولاد کی فکر ہو رہی ہے، وہ اسے تنگ کرتے بولی کہ ولی نے اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے گال پہ زور سے کاٹا،
اولاد سے پہلے بیوی آتی ہے اور بیوی کی فکر سب سے پہلے ہوتی ہے، اور تم بہت اچھے سے جانتی ہو مجھے کس کی زیادہ فکر ہے۔ اس کی بات پہ انشرا نے گہرا سانس بھرتے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ مجھے گود میں آنا ہے آپ کی، وہ لاڈ سے بولی۔ ابھی احتیاط سے بیٹھو، بازو پہ زخم ہے، اور جھکنے کا کام بالکل مت کرنا۔ ہم کل گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، سارا ڈائٹ پلان لکھوائیں گے اور طاقت کی میڈیسن بھی۔ کسی قسم کی بے احتیاطی نہیں کرنی ہے انشرا، میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھنے لگا، جو اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوف، میں کہیں بے ہوشی نہ ہو جاؤں، میرا ایس پی میری فکر میں گھائل۔ وہ اس کی بات پہ اسے گھور کے رہ گیا۔ حاتم شاہ کو لگا وانیہ کافی ڈرامہ کرے گی، شور شرابے کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور نکاح والے دن وہ خود آرام اور سکون سے تیار ہوتی نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا اتنی جلدی سب خاموشی سے مان جانا حاتم کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وانیہ شاہ بنت وہاب شاہ، آپ کا نکاح حاتم اختر شاہ ولد اختر شاہ سے 5 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے۔ تو بھی وہی انداز تھا۔ مولوی صاحب اب حاتم کی جانب پڑے، وہی الفاظ دہرائے۔ حاتم نے ایک نظر پردے کے پار گھونگھٹ اوڑھی بیٹھی وانیہ شاہ کی جانب دیکھا۔ جی قبول ہے، سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نکاح مکمل ہوا، مبارک ہو۔ مولوی صاحب کے کہنے پر سب نے حاتم کو مبارکباد دی۔ سب سے ملتا، مبارکباد لیتا، وہ اب ساریہ شاہ کے پاس آیا۔ چچی جان، آپ خوش ہیں؟ ان کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتا ہوا وہ ان سے سوال کرنے لگا۔ خوش؟ میں اس دن ہوں گی جس دن میری بیٹی خوش ہوگی، پر آج میں بہت مطمئن ہوں۔ حاتم، میں نے اپنی بیٹی مضبوط ہاتھوں میں دی ہے، جو اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کرے گا، انہوں نے پورا اعتماد انداز اور یقین بھرے انداز میں کہا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے یقین پر مہر لگائی۔ ڈاکٹر حاتم رات کی تقریباً 11 بجے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ یقیناً وانیہ غصے میں لڑائی کے لیے تیار بیٹھی ہوگی، یا ہو سکتا ہے ایڈریس بھی چینج کر لیا ہو۔ حاتم نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے دروازے کی نوب پہ ہاتھ رکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ تقریباً اس سے 12-13 سال چھوٹی تھی، اور بات بات پہ تو وہ اکثر بہت جذباتی ہو جاتی تھی، اور اس کے بارے میں تو وہ شروع سے جانتا تھا کہ بہت ہی جذباتی ہے۔ اس کی جذباتی پن کو سوچتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا، لیکن پھر گہرا سانس بھرتا اندر داخل ہوا تو سامنے وہ اس کی سیج سجائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر حاتم کو سخت حیرانی ہوئی۔ دروازہ لاک کرتا وہ اس کے قریب آیا۔ اسے لگا شاید وانیہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں، ورنہ اس سے اتنی خاموشی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دھیرے سے اسے دیکھتا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے حاتم شاہ نے اس کا گھونگھٹ الٹا تو اس کا سپاٹ چہرہ دیکھتا وہ ایک پل کو بالکل گنگ رہ گیا۔ وہ اس وقت 16 سنگھار کی افسرہ ہی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر حاتم کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کی خاموشی پہ حاتم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا مومی نرم و نازک ہاتھ تھامنا چاہا۔ اس پر بھی اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ ناراض ہو؟ اتنی کے بات بھی نہیں کر رہی؟ میں تو تم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم لڑو گی، لیکن تم تو بالکل خاموش ہو، اتنی جلدی ہار مان گئی۔ یقین نہیں آ رہا مجھے، سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ حاتم شاہ کی بات پہ وانیہ نے پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور خوبرو مرد تھا، لیکن وانیہ شاہ اسے اتنی ہی نفرت کرتی تھی، اور اسی نفرت میں اس نے بہت خاموشی کے ساتھ رخصتی دے دی، اور اپنے مرحوم باپ اور تایا کی خواہش کے آگے وہ چپ کر گئی۔ لیکن وہ مائنڈ بنا چکی تھی کہ اس نے حاتم شاہ کا جینا حرام کرنا ہے، اسے اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود اسے چھوڑ دے گا، اور اس کے لیے وہ اچھے پن کا ناٹک کرتی۔ خاموشی سے رخصت ہو کے حاتم شاہ کے دسترس میں آ گئی۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں سوچا کہ میں آپ سے لڑوں گی؟ وہ نرم لہجے میں بولی، جبکہ اس کی آنکھوں نے اس کے الفاظ کا ساتھ نہ دیا۔ یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ اسے کھینچ کے خود سے تھوڑا قریب کر گیا۔ وہی وانیہ کی بس ہوئی، اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ پیش کرتے اسے پیچھے دھکیلا۔ ڈونٹ کلوز ٹو می۔ میں نے یہ نکاح اور رخصتی صرف اپنے مرحوم بابا کی خاطر اور مما کے کہنے پہ کی ہے، ورنہ وانیہ شاہ آپ سے اتنی نفرت کرتی ہے نا کہ میرا بس چلے تو میں آپ کی جان لے لوں۔ نفرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ حاتم کو پل میں عرش سے فرش پر گرا گئی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری محبت میں پاگل ہوا جا رہا ہوں؟ میں نے بھی صرف چچی جان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، اور اس وقت تم یہاں بیٹھی ہو، ورنہ میرا بس چلتا تو۔ وہ زج ہوا اس کی باتوں پہ، اور بے بس بھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرا بس نہیں چل رہا، حاتم غصے سے کہتے ہوئے اٹھتا ہوا
کبٹ کی جانب پڑا۔ اگر اتنی نفرت تھی آپ کو مجھ سے تو ماما جان کے سامنے اتنا کچھ بننے کا ناٹک کیوں کر رہے تھے؟ نہ کر دیتے، آپ کی بھی جان چھوٹ جاتی اور میری بھی۔ وانیہ شاہ کی بات پہ حاتم نے زور سے کبٹ کو بند کیا کہ وہ اچھل کے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں نا ایک بات اچھے سے بٹھا لو، ہمارا تعلق شاہ خاندان سے اور یہاں طلاقیں نہیں ہوتی اور نہ ہی جدائیاں۔ جیو یا مرو، اب سے تم یہیں رہو گی میرے کمرے میں، میری دسترس میں، سمجھی تم؟ اسے غصے سے کہتے ہوئے وہ اپنا ڈریس لیتے ہاتھ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وانیہ شاہ نے اپنا اشتعال ضبط کرتے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھیجا۔ انشرا اور ولی گیلری میں کھڑے تھے۔ آج ان کی نظر سامنے بنگلے پہ تھی، جہاں پہ دو نفس آپس میں لڑتے دکھائی دیے۔ وہ نیو میرڈ کپل لگ رہا تھا، لگتا ہے نئے نئے جنگلی بلہ اور جنگلی بلی ملے ہیں۔ انشرا نے لقمہ دیا۔ بری بات ہے کسی کو یوں نہیں دیکھتے۔ ولی نے اپنی نگاہ پھیر لی۔ وہ اب کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، جب یہی لڑکی ہمیں ٹانگ جھانک کرتی تھی تب سنگل تھی نا، اب لے مزے ڈبل ہونے کے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی، جبکہ ولی اب بھی سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے کتنی دیر کھوئی رہی۔ سامنے لائٹس آف ہو چکی تھی، پردے گر گئے تھے۔ کیا ہوا؟ اب اس قدر چپ کیوں ہے؟ اس کی بات پہ ولی نے گہرا سانس بھرا۔ اتنا بڑا رسک کیوں لیا انشرا؟ وہ اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیتا دھیمے سے بولا۔ کون سا رسک؟ گولی کھانے کا یا پریگننسی کا؟ تھوڑا کلیئر کرے نا ایس پی صاحب، وہ شریر انداز میں بولی۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی بہت بہادر ہے، ہر مشکل پریشانی کو ہنس کے سہ لیتی تھی، درد دکھ سے چیختی نہیں مارتی تھی۔ ابھی گولی کا زخم تازہ تھا، لیکن اس بڑے دل والی لڑکی نے ایک بار بھی اف تک نہیں کی۔ آج میں بہت ڈر گیا تھا، ایسا دوسری بار ہوا ہے انشرا۔ ایک بار جب وہ حادثہ ہوا مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، اور آج ایک پل کو میرا سانس تھم گیا۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا۔ وہ اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھتا محبت سے بولا، ایسے تو نہیں کہتے، عشق ایک آگ کا دریا ہے، جو اس میں کودا وہی سمجھ سکتا ہے۔ وہ اپنی لائف سے مطمئن تھے اور اللہ نے بھی ان کے لیے بہت اچھا سوچ رکھا تھا۔ ولی نے چھٹیاں مزید بڑھا لی تھی اور اسے لیے ایک آغان ناران نکل گیا۔ سعدیہ بیگم کی خواہش ہے ولیمے کی بھی چھوٹی سی تقریب گھر میں ہی رکھی جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ بنے۔ وانیہ بظاہر سب کو نارمل نظر آتی، لیکن حاتم جانتا تھا کہ وہ کتنی نارمل ہے، جس نے اب تک حاتم کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا۔ ہائے، ولیمے کی تقریب پہ پڑوسی سے بھی وہ کپل آیا تھا۔ وانیہ اس لڑکی کو روبرو دیکھتے ایک پل کو سٹپٹا گئی۔ آپ؟ جی میں، شادی مبارک ہو۔ وہ ہنس مکھ لڑکی مسکرا کے بولی۔ تھینکس، ویسے ارینج میرج ہے یا لو؟ انشرا نے قریب ہوتے پوچھا۔ وانیہ اس کی پہلی بار پہ اس قدر فرینک ہونا محسوس کرتی حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ ویسے مجھے ارینج میرج لگ رہی ہے، ورنہ رات کو آپ لوگوں کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں نہ آتی۔ اب کی بار انشرا نے پہلی بار بال پہ چھکا مارا، وہیں شنایا کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا، تو انشرا نے پاس ٹیبل سے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اب چھپ چھپ کے ہمیں دیکھ رہی تھی؟ اب کی بار وانیہ نے خفگی سے کہا۔ نہیں تو، میرے پاس تو دوربین بھی نہیں ہے۔ ویسے پہلی رات کو کون لڑتا ہے؟ پہلی رات تو پیار کرنے والی ہوتی ہے، اتنے دن سے دیکھ رہی ہوں، کچھ سیکھا نہیں؟ وہ اسے آج آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ وانیہ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ارے ڈونٹ وری، میں لڑنے نہیں آئی، ولیمہ اٹینڈ کرنے آئی ہوں۔ انجوائے کرو ولیمہ، چھوٹی لڑکی، اور کوشش کرو اپنے لائف پارٹنر سے عشق کرو، دیکھنا دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ جسٹ ٹرائی اٹ۔ اور ہاں، آج رات جو بھی کرنا احتیاط سے کرنا۔ جہاں آپ کی بیلکنی سے ہمارا پورا گھر دکھائی دیتا ہے، وہیں ہمارے کمرے کی گیلری سے آپ کا پورا بنگلہ اور کمروں کے اندر کا منظر بھی نظر آتا ہے، سو بی کیئرفل۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتی جا چکی تھی، جبکہ وانیہ صرف پیش و تاب کھاتی رہتی۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 ماہ ہونے والے تھے۔ دونوں کے بیچ چھوٹی موٹی نوک جھونک ابھی تک چل رہی تھی، یہ شاید دونوں ایک دوسرے کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ وہاب شاہ پہلے سیاست کا حصہ تھے، جس وجہ سے ان کے دوست کم اور دشمن زیادہ تھے۔
سیاست چھوڑنے کے بعد بھی انہیں دھمکی بھری فون کالز آتی رہیں جس میں ان کی بیٹی کو نشانہ بنائے جانے کی بات ہوا کرتی، اور پھر ان کے اچانک حادثاتی موت نے حاتم اور سعدیہ بیگم کو بہت ڈرا دیا۔ وہ وانیہ کو لے کر کسی قسم کا رسک نہیں لیتے، وہ کوئی فضول حرکت نہ کرتے، اسی لیے سعدیہ شاہ نے بیٹی کی رخصتی کر دی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ کچھ دن بعد حاتم شاہ کو پتہ چلا کہ سعدیہ بیگم کا عمرہ کا پروگرام بن گیا تھا۔ معمر اور معزز خواتین کا گروپ عمرے کے لیے جا رہا تھا، جن میں ان کی کچھ کزنز، کچھ دوستیں بھی شامل تھیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وانیہ نے انہیں جانے سے منع کیا، لیکن وہ جب سے بیماری سے اٹھی تھی ان کی بہت خواہش تھی اللہ کا گھر دیکھنے کی، اور پھر جب بلاوا آئے تو بندہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا، رب کی مرضی سے جاتا ہے، اور ان کا بلاوا آیا تھا۔ حاتم انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تو واپسی پہ وانیہ کے لیے پھولوں کا بوکے اور چاکلیٹ لے گھر آیا۔ سعدیہ بیگم کے جانے پہ وہ بہت اداس تھی، وہ جاتے ہوئے اسے بہت کچھ سمجھا کے گئی تھی جس میں سر فہرست حاتم کی عزت کرنا اور اس کی بات ماننا تھا۔ ان کے جانے کی اتنی اداسی تھی کہ ایئرپورٹ بھی انہیں چھوڑنے حاتم کے ساتھ نہ گئی۔ اس کی اداسی کی وجہ سے حاتم آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ بستر میں دبکی پڑی تھی۔ حاتم نے اسے آواز دی لیکن جواب نہ دارو۔ اس کے پاس آتے اس کا کمفرٹر ہٹایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ او گاڈ وانیہ، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ اسے اٹھا کے بٹھاتا اس کا ماتھا چیک کرنے لگا۔ بخار کیسے ہو گیا؟ اس کی گری ہوئی طبیعت دیکھتا وہ بہت پریشان ہوا تھا، پر وہ آنکھیں میچے بنا کسی بات کا جواب دیے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں کھانا لگواتا ہوں، کھانا کھا کے میڈیسن لے لینا، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں لینا، اور اب مجھے تنگ مت کرنا، سن کی ڈاکٹر وہ غصے سے کہتی پھر سے لیٹ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے وانیہ، جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ مجھے انجیکشن لگانا پڑے گا، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ انجیکشن؟ وہ بھی وانیہ کو منہ دھو رکھے، وہ اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولی تو حاتم سچ میں انجیکشن نکال لایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے کریں اسے۔ وہ گھبرا کے بیٹھ کے دوسرے حصے تک پہنچ گئی۔ چہرہ انتہائی سرخ ہوا۔ جب کھانا نہیں کھانا، میڈیسن نہیں لینی تو پھر انجیکشن ہی لینا پڑے گا نا۔ بستر پہ چڑھ کے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے وہ اسے بری طرح ڈرا گیا۔ نہیں، پیچھے ہٹیں پلیز، مجھے نہیں لگوانا، میں کھا لوں گی جو کہیں گے۔ وہ فوراً راضی ہوئی۔ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو انجیکشن ہی لگے گا۔ حاتم اس کے ڈر سے محفوظ ہوتا اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ آج ہی تو وہ قابو آئی تھی، ورنہ جس طرح ان 2 ماہ میں اس نے تگنی کا ناچ نچایا تھا اتنی سزا تو بنتی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اٹھتی باتھ روم کی طرف بھاگی۔ حاتم بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی حاتم نے اسے جا لیا۔ اس سے خود کو چھڑاتے ہی پیچھے کی جانب ہوتے لڑکھڑائی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی باتھ ٹب میں جا گری۔ حاتم جو اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا اسے گرنے سے بچا رہا تھا۔ اسی کا ہاتھ تھامے وانیہ بھی سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچانے کے چکر میں اسے بھی اپنے اوپر گرا گئی۔ دونوں ہی باتھ ٹب کے ٹھنڈے یخ پانی میں گرتے گہری سانس بھر گئے۔ اس کا سر باتھ ٹب سے لگنے سے پہلے حاتم نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے بچا لیا۔ وہ اس کی شرٹ کو تھامے تھر تھر کانپتی اس کے ساتھ چپکی تھی۔ اس کا نسوانی حسن حاتم نے آج پہلی بار محسوس کرتے اپنے دل میں ہلچل محسوس کی تھی۔ جمع جذبات نے بھرپور انگڑائی لی۔ وہ جھٹکے سے وانیہ کو پیچھے کر کے اسے اپنے جذبات سے ڈر لگنے لگا۔ وہ پانی سے اٹھتی ٹھنڈ سے بھیگی حالت میں باتھ ٹب میں بیٹھی تھر تھر کانپنے لگی۔ حاتم باتھ ٹب سے باہر نکلا، اسے دیکھنے لگا۔ وہ سراسیمہ حالت میں حاتم کو دیکھتی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے اندر ساری ہمت جواب دے گئی تھی، کچھ بخار اور کچھ انجیکشن کا خوف۔ حاتم نے آگے بڑھ کے اس باتھ ٹب سے باہر نکالا اور شاور کھولتا نیم گرم پانی کے نیچے کھڑا کرتا۔ اس کے ماتھے سے بخار کی حدت کو کم پڑتا دیکھ تھوڑا مطمئن ہوا، لیکن اب وہ بری طرح ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، بار بار حاتم کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ حاتم اور وانیہ دونوں ہی شاور کے نیچے کھڑے بھیگتے جا رہے تھے۔ حاتم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اس کی گردن پہ اپنے نرم و نازک لب رکھے، آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ اس کے لبوں کا ہلکا ہلکا لمس وہ اپنی گردن پہ محسوس کرتا اسے اپنے سامنے کیے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس وقت وہ جذبات کی روح میں بری طرح بہک چکا تھا۔ اس کا یوں اتنے نزدیک آنا، چپکنا اس کے اندر جائز جذبات جگا گیا، اور وہ اب مزید اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا بھی حق تھا کہ وہ اپنے جذبات اپنی بیوی پہ آشکار کرے۔ اس کی سانسیں تھمتے دیکھ
وہ ذرا سا پیچھے ہوتا اپنی شرٹ اتار گیا۔ دھنکی کی مانند اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اس وقت جذبات کی شدت اس قدر تیز تھی کہ حاتم کو بس وہ لڑکی اپنی روح میں شامل ہوتی چاہیے تھی۔ وہ اتنا بہک چکا تھا کہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کی شدتوں پہ بے خود ہوتی ہوش و حواس کھو گئی ہے۔ شاور بند کرتا، وہ اسے پاؤں میں بھرے، باتھ روم سے باہر آتا، اس بستر پہ لٹاتا، خود بھی اس پہ سایہ فگن ہوا۔ دھیرے دھیرے وہ اس پہ سایہ فگن ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کی شدتوں پہ بے حال ہوتی اس کے سینے سے لپٹتی چلی گئی۔ شرم و حیا سے اس کی پلکیں ایسی گری کہ پھر نہ اٹھ سکی۔ حاتم نے اسے بہت شدت سے اپنے جذبات سے روشناس کرایا۔ وہ نازک سی کلی ان جذبات کے آگے خود کو بے بس محسوس کرتی اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ گئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل پہ آتی مسلسل کال کی وجہ سے کھلی۔ وانیا اس کے سینے پہ سر دھرے گہری نیند میں گم تھی۔ حاتم نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھاتے ویسے ہی لیٹے لیٹے موبائل کان سے لگایا۔ اس کے دوست کی کال تھی، اس کے قریبی دوست ارحم کی بیجی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کی بی جان کی ڈیتھ کا سنتے وہ مکمل جاگ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارحم ڈونٹ وری، میں پہنچتا ہوں۔ وہ کال بند کرتا، اپنے ساتھ چپکی اپنی کمسن بیوی کو دیکھتا، دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھتا، اس کے لبوں پہ دھیرے سے جھکتا، ان کی نازکی کو دل میں اتارتا، پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا من موہنہ چہرہ دیکھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ رات کو اس چھوٹی سی جان نے حاتم جیسے مضبوط مرد کو جھیلا تھا۔ اس کی سسکیوں کی گونج رات بھر پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا رات کو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا، پھر بھی وہ اس بات کا خیال رکھ گیا کہ اس کی بیوی بہت نازک تھی۔ اس کے نازک پن کو یاد کرتا وہ شاور کے نیچے کھڑا گہرا مسکرا دیا۔ باہر آیا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ حاتم کا دل نہ چاہا کہ اسے جگائے، لیکن رات بھر اسے اپنی شدتوں کی بارش میں بھگوتا، صبح کے وقت اسے چھوڑا، اسی لیے وہ اپنی نیند پوری کر لے۔ اس کے لیے ملازمہ کو ناشتے اور میڈیسن کی ہدایت دیتا وہ خود دوست کی طرف نکلا۔ وہ رات گئے اس کا انتظار کرتی رہی جو صبح اسے یوں ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نقلی ڈاکٹر کو میری ذرا فکر نہیں، پتہ بھی ہے میں بیمار تھی، پھر بھی سارا دن یہ بندہ گھر نہیں آیا، کوئی احساس نام کی چیز ہی نہیں۔ رات کو اپنا مطلب پورا کرتا صبح چلتا بنا۔ آل ہندوستان کی ڈاکٹر کو چھوڑتی نہیں اسے، وہ سارے کوشچن تیار کر کے بیٹھی تھی۔ حاتم کافی وقت اپنے دوست کے پاس رہا، پھر رات کو اپنی بیوی کے خیال سے اٹھایا۔ صبح سے اسے دیکھا نہیں تھا تو دل نے جذبات سے معمور ہوتے عجیب سی انگڑائی لی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ مزے سے پاپ کارن کھاتی LED پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ حاتم کو اچانک اندر آتا دیکھ اس کا سارا خون چہرے پہ آ سمٹا۔ اسے بالکل فریش دیکھتے حاتم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اپنا چشمہ اتارتے وہ ایک طرف رکھتے اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھولتا، اس کے قریب جاتے اس کا سر تکیے پہ گرا گیا۔ اس اچانک آفتاب پہ وہ بری طرح بھونکلائی۔ پاپ کارن اچھل کے دور جا گرے، جبکہ ڈھیر سارے کوشن جو رکھے تھے انہیں اس نے باری باری حاتم پہ اچھالنے تھے، اور اس وقت وہ وہیں منہ چڑھا رہے تھے۔ حاتم، اس نے آج پہلی بات اس کا نام لیا تھا، جس سے حاتم کے دل نے مزید منمانی کرتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ چھوڑیں مجھے، وہ اسے پیچھے دھکیلتی اٹھنے کی کوشش میں ہلکا ہوئی۔ شیر کے منہ کو مزیدار گوشت کا ذائقہ لگ گیا ہے، اب اسے دور کرنا ممکن ہے۔ وہ اپنی شرٹ کو تن سے جدا کرتا اس کو بھی دھیرے دھیرے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اس کا جنون دیکھتے وہ خوف سے سمٹی جا رہی تھی۔ آج سمجھ آ رہا تھا عشق و جنون کیا ہوتا ہے۔ شرم و حیا کی لالی نے اس کے چہرے کا احاطہ کیے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ حاتم شاہ کی شدتوں کے آگے وہ نازک جان سسک اٹھی، لیکن حاتم کی محبت کی نرم گرم بارش میں وہ پور پور بھیگتی چلی گئی۔ آپ کی کامنٹس کا ویٹ رہے گا۔